رسول کرام اسلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس دنیا سے جاتا ہے اور اپنے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، اسلام پر موت نہیں کہلائے۔ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، شہزادی دو عالم کی شہادت کے ایام ہیں۔ اس حدیث کے ضمن میں آپ دیکھیں کہ شہزادی کا جو احتجاج تھا اور شہزادی نے جو مولا کائنات کے حق کے دفاع کے لیے جو کوششیں کی اور احقاق حق کے لیے جو تلاش کیا، اس میں یہ حدیث بھی ایک خوبصورت نتیجہ ہمیں دیتی ہے۔ اور واقعہ ہے کہ ایک اہل سنت عالم سے کسی نے سوال کیا اس حدیث کے بارے میں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، تو انہوں نے مذہب شیعہ کو اختیار کر لیا، مذہب حق اہل بیت کو اختیار کر لیا۔ ان سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا آپ نے اس حدیث رسول کو مانتے ہیں؟ آپ نے کہا ہم مانتے ہیں کہ رسول نے فرمایا ہے کہ جو بھی اس دنیا سے جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھے بغیر دنیا سے جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ رسول کرام اسلام کی وفات اور رحلت کے بعد جو شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا امام کون تھا، اور جو افراد وہ افراد جن سے شہزادی ناراض تھیں، کیا وہ لوگ شہزادی کے امام ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی شخص اپنے امام سے ناراض ہو کے ان سے خفا ہو کر دنیا سے جا رہا ہو تو اس کی موت پھر اسلام پہ موت نہیں ہوگی۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول کی بیٹی جس کے بارے میں جو صادقین کا مصداق ہیں، جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، خدا نخواستہ وہ دنیا سے جا رہی ہیں اور وہ اسلام پہ نہیں جا، تو پھر فاطمہ کا امام رسول کے بعد کون تھا؟ ماننا پڑے گا یقیناً وہی امام تھا جس کے دفاع کے لیے شہزادی کوشش کر رہی تھی، جن کے حق کے لیے شہزادی احتجاج کر رہی تھی، جن کے حق کے لیے شہزادی دربار میں جا رہی تھی، وہی شہزادی کا امام تھا اور وہی امت کا امام کہلائے گا۔ اور اس حدیث کے ضمن نے جب اس انداز سے پیش کیا بات کو تو انہوں نے مانا اور کہا کہ ہاں ہم مذہب شیعہ کو انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ شہزادی کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ دنیا سے جا رہی اسلام پہ نہ جائے، تو پھر شہزادی کا امام وہ شخص وہ افراد نہیں ہو سکتے جنہوں نے شہزادی کو تکلیف پہنچائی یا جن سے وہ ناراض تھی، اور وہی جو شہزادی کا امام تھا وہی امت کا بھی امام ہوگا۔ تو عزیزوں، ایک حدیث کے ذریعے ایک شخص کو، ایک عالم کو ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ شہزادی کا جو احتجاج تھا، یہ جو گریہ تھا، یہ جو ناراضگی تھی، یہ صرف اور صرف احتجاج کے لیے اور صرف اور صرف احقاق حق کے لیے تھا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ اپنے فدق کے لیے اور اپنی زمین کے لیے خدا نخواستہ لڑ رہی تھی، انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، اور اس سے جو کچھ حاصل ہوتا تھا ان زمینوں سے وہ بھی شہزادی اور مولا کائنات فقراء و غریبوں کی مدد میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن شہزادی کی جو زندگی آپ دیکھیے، اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی جو زندگی کا طریقہ تھا اور جو ذوق تھا، آپ دنیا کے لیے نہیں لڑ رہی تھی، بلکہ صرف اور صرف آپ کا مقصد یہ تھا کہ حق امت تک پہنچایا جائے، ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹایا جائے، باطل جو حق کا چہرہ بنا کر پیش کر رہا ہے اور باطل جو حق کا نقاب اوڑے ہوئے اس کے نقاب